باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، انسان کو بڑی عظمت بلندی عطا کی، حتیٰ کہ انہیں انسانوں میں مالک نے انبیاء اولیاء کو مبعوث کیا۔ انسان ایک اوصاف سے ہے، ایک انسان کہا جاتا ہے جو اولاد آدم، بہرحال اس کو عبادت کے لیے خلق کیا، پھر اپنی خلافت کے لیے اس کی بنیاد کیونکہ عزیزان نے کہا تھا، فرمائی تھی کہ اولاد آدم اور جناب آدم کے متعلق گفتگو کی جائے۔ میرے عزیزو، انسانیت کے آغاز کے حالات میں دیکھا جائے تو حضرت آدم سے پہلے بھی مخلوقات تھی، جن کا تذکرہ، جنات تھے بھی کثرت میں پہلے، وہ بھی عبادت کے لیے خلق کیے گئے جناب آدم سے پہلے۔ جنات اور نسناس دو مخلوقات میں ان دو کا تذکرہ بڑا واضح ہے۔ نسناس جو کمر تک انسان کی طرح نیچے چوپاؤں کی طرح، اور جنات کہ جو ظاہری طور پر پہلے غیبی مخلوق نہیں ظاہراً رہتے تھے، اور جن کی بعد عاملین نے زیادہ ریچ کے ساتھ شکل مشابہت قرار دی ہے۔ جنات یہ تخلیق آدم سے کئی لاکھ سال یا شاید کروڑ سال پہلے بھی تھے۔ آخر میں ان کا بادشاہ نارتوس متقی تھا، جن کی وفات کے بعد جنات منتشر، مفسد اور خراب ہو گئے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بات ہوگی، ہے ہم نے عارضی طور پر اس کا تذکرہ کیا اور مختصراً پھر اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی۔ اور اس نارتوس کے بعد جو جنات تباہ ہوئے عذاب الہی سے، ان میں سے ایک عزازیل تھا جو نیک تھا، پہاڑ کے دامن میں عبادت کرتا تھا، اور پھر وہ پرواز کرتے کرتے عالم ملکوت میں پہنچ گیا، اور پھر اس کی بھی اولادیں چلی، لاکیس، ہیم، عام۔ تو یہ آپ کے ذہن میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ آج ہمارا موضوع انسان ہے تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ جناب آدم کو آدم اس لیے کہا گیا کہ زمین کی جس نچلی مٹی سے ان کی تخلیق ہوئی، اس مٹی کا نام آدیم تھا۔ جب اس مٹی کا نام آدیم تھا، جس کو دنیا کے مختلف زمین کے حصوں سے لیا گیا، حضرت آدم کے ٹانگوں اور پاؤں کی مٹی ہندوستان سے، شولڈر، سینہ اور چہرے کی مٹی حجاز سے، اور بالکل وسط جسم شرمگاہ کی مٹی جو ہے وہ بابل سے لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جب ان کا پتلا بنا جسمانی ظاہری طور پر، تو لفظ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تفسیر صافی میں ہے کہ اس پتلے کے قریب سے عزازیل جو بعد میں شیطان ابلیس بنا گزرا، تو اس نے کہا کہ اگر اس میں اللہ نے حکم دیا تو میں اس پتلے کو جو بنایا مالک نے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابھی حکم نہیں ہوا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا تھا وہ کافرین میں سے، اس نے اپنے کفر کو اس وقت بھی اظہار کیا۔ تفسیر صافی۔ اس کے بعد حضرت آدم کے پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، جب سر سے داخل ہوئی تو ناک تک پہنچی تو چھینک آئی، حکم ہوا تو الحمدللہ کہا، الحمدللہ۔ پھر کہا جواب میں کوئی یرحمک اللہ۔ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کو خلق کیا۔ بس جنت کی مزید تفصیل نہیں، چونکہ اور اسی طرف اشارہ تھا، ہم نے اولاد آدم پر بولنا ہے، زمین پہ آ گئے۔ بعض مفسرین نے اختلاف کیا ہے اور اکثر نے یہی کہا ہے کہ جنت زمین کے ساتھ ایک اونچی جگہ تھی، یہ جنت خلد
والی ہمیشہ والی وہ جنت نہیں تھی۔ بہرحال اس بات میں بھی ہم نے نہیں جانا۔ جو سبب بنا گندم کے دانے یا شجرہ کے قریب نہ جانے کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام یہ سبب سے جنت چھوٹی کہ کچھ شیطان نے قسم کھائی کہ اس گندم اس دانے کو کھاؤ، شجرہ کے قریب جاؤ، مختلف تفاسیر کے بنا جناب آدم اٹھ کر چلے گئے، تو جناب حوا نے وہ دانے کھائے اور جناب آدم کو چکھائے۔ تو مفسرین اور مورخین کہتے ہیں اسی دانوں کا اثر تھا۔ عورت مستورات حمل کی تکلیف برداشت کریں اور ماہواری۔ جناب حوا علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام میں اس شجرہ کے قریب جانے یا گندم کھانے کا اثر یہ تھا کہ جب دنیا پہ آئے تو جناب آدم کی پہلے بیٹی پیدا ہوئی جسے عناق یا عنق کہا گیا۔ یہ 1 ایکڑ کے قریب زمین پر بیٹھتی تھی، بہت بڑا قد تھا اس کا۔ جناب آدم بھی جب زمین پر آئے تو ان کا بھی 90 گز قد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹا ہوتا گیا زمین پر، اور ایک وجہ سائنسی بھی اور کتب میں بھی یہ کہا جاتا ہے اور اہل فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ فضا میں رہ جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اس کے وزن سے بھی قد ظاہری طور پر قد کم ہوتے گئے۔ حضرت آدم کا قد 90 گز تھا، اور اسی دور میں ان کی بیٹی عناق پیدا ہوئی جو بہت بڑے قد اور جسامت کی مالک تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی شادی ایک جن کے ساتھ ہوئی، اس سے اوج پیدا ہوا جس کا قد بادل سے بھی اوپر تھا۔ اور اسی گندم کے دانے کا اثر قابیل پیدا ہوا، پہلا بیٹا، جو تابعدار اطاعت گزار بھی نہیں تھا اور اطاعت پروردگار کی طرف بھی توجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جناب آدم کے بیٹے پیدا ہوئے حابیل۔ یہ تو واضح ہے کہ دونوں بھائیوں میں ایک حسد کی جنگ ہوئی، وہ اس لیے کہ جناب حابیل کی قربانی، یہ دونوں بڑے ہوئے۔ قابیل گندم کی کاشت کرتا تھا اور حابیل علیہ السلام بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پہلا جب ان کی دشمنی شروع ہوئی تو کہ اولاد آدم پہ کچھ گفتگو کرنی ہے، تو حسد کی وجہ سے جب دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور قابیل کو بڑا حسد ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں، حابیل کی قبول ہوئی۔ پہلے اس کو یہ بھی غصہ تھا کہ میرے لیے جن آئی زوجہ بن کے جنیہ، اور حابیل کے لیے حوریہ، وہ بھی غصہ تھا، اور پھر یہ نہیں قبول ہوئی۔ اس کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کو عظمت پروردگار کی طرف سے مل رہی ہے۔ پھر بڑے اطاعت گزار تھے اپنے والد کے، اور یہ بہت سست اور کاہل آدمی تھا قابیل۔ نتیجتاً وہی ظلم ہوا کہ دنیا کی 25% آبادی اس وقت ختم ہوئی۔ یہ دنیا کا پہلا ظلم تھا کہ 4 فرد تھے، آدم علیہ السلام، جناب حوا، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ جو جنیہ تھی یمن کی طرف بھاگ گیا۔ جناب آدم کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس کے بعد بھی چونکہ ناراض تو تھے بیٹے پر، اس کے باوجود چلے گئے یمن میں تبلیغ کے لیے۔ بیٹے کو بڑا سمجھایا لیکن وہ کفر پر باقی رہا۔ معجزے بھی دکھلائے، پہاڑ سے پانی جاری کیا، لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ ابلیس کی دوستی ہوگی شیطان کی قابیل کے ساتھ۔ پہلے شیطان نے
بانسری کو اس وقت ایجاد کیا۔ پھر اولاد قابیل جو اس کے بچے ہو گئے ان سے کہا کہ میں انگور کو گرم کر کے ایک بڑی مزیدار سا شربت بناتا ہوں جو شراب تھی۔ لہذا آپ کے لیے واضح ہو کہ شراب کا بانی ابلیس ہے جو اس نے قابیل کو پیش کی۔ پھر ان سے کہا خوب ناچو گاؤ ان کی اولادوں کو۔ یہ لہذا ایک خبیث سلسلہ جو قابیل کی اولاد سے یا اس زمانے میں حضرت آدم کے دور میں یمن میں شروع ہوا۔ ادھر جناب حابیل تو شہید ہو چکے تھے لیکن ان کی زوجہ حاملہ تھی، اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جناب آدم نے حابیل ثانی رکھا۔ اور نبوت کا سلسلہ ایک اور بیٹا جناب شیش سے، جناب شیش علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب شیش کے بعد دو باکمال نسل آدم میں ہستیاں پیدا ہوئیں، ایک لائیل یا لائیل علیہ السلام سے اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام اخلوق جنہیں کہا، کیونکہ درس پڑھاتے تھے اس لیے ادریس معروف ہوا پہلے درس۔ اور احرام مصر کی پہلی تعمیرات اور پہلی بڑی عمارتیں بھی انہوں نے بنائی۔ کپڑا بھی انہی کے دور میں سلا ہوا کپڑا شروع ہوا ادریس علیہ السلام، درس پڑھانے کی وجہ سے ادریس کا۔ مہلائیل علیہ السلام کی اولاد بھی بڑی پھیلی، ان کی وفات چہرہ بڑا نورانی تھا حضرت مہلائیل علیہ السلام کا، حضرت شیش کی اولاد سے تھے۔ لوگ ان کی وفات کے بعد مایوس ہوتے زیارت کے لیے، تو اولاد پریشان کے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، والد انتقال کر کے مہلائیل علیہ السلام، تو ابلیس نے کہا کہ ان کی شکل کا ایک تصویر بنا لیں، پتھر کا لکڑی کا ایک مجسمہ، تاکہ لوگ زیارت کریں۔ شروع میں تو اس سے شرک اور کفر نہیں ہوا، خالی لوگ زیارت کر کے، ظاہر ہے کسی چیز کا بوسہ لینا یا دیکھنا تو کفر نہیں ہوتا، جب اس کو سجدہ کریں یا خدا کہیں یا جھک جائیں تو شرک ہوتا ہے۔ شروع میں شرک نہ ہوا، بعد میں شیطان نے ابھارا اور شرک ہوا۔ ظاہراً بت پرستی کی بنیاد حضرت مہلائیل علیہ السلام کی اولاد کے بعد اسی زمانے میں ہوئی جو زیادہ طائفہ پھیلے۔ ممکن ہے کہ یہ بت پرست زیادہ انہی کی اولاد سے، ایک اندازہ ہے۔ وقت چلتے چلتے جناب لمک اور اس کے بعد ان کے جلیل القدر بیٹے نوح علیہ السلام، جن کا نام عبد الغفار ہے۔ نوح کثرت نوحہ اور گریے کی وجہ سے ان کا نام عبد الغفار رکھا گیا، مشہور ہو گئے نوح۔ اور قرآن نے بھی اور اس کے لحاظ سے لوگوں کو آسانی بھی ہوتی ہے، ان کو نوح کہا، جو ان کا معروف نام نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے۔ اللہ آئندہ ہم اگلے درس پر تذکرہ کریں گے۔ ہمارے اس چینل بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ہماری گفتگو زیادہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔